بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ لیلۃ مبارکہ، جس کو خدا برکت والی رات بتائے، اس میں خدا جانے کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی سعادتیں ہوں گی، کتنی خوش بختی ہوں گی ہم لوگوں کے لیے اگر ہم اپنا دامن پھیلا کر اللہ کی حضور میں مانگنا شروع کریں۔ کسی بیمار کے پاس بیٹھنا پڑے تو ایک رات کا جاگنا آسان، گاڑی میں سفر کرنا پڑے تو رات کا جاگنا آسان، شادی میں اگر رات دن کام کرنا پڑے اس میں جاگنا آسان۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے نیند آئی یا نہیں تھی، شادیاں دے جاڑے ہو جو کتنے بندہ سو سکتا ہے، شادی میں جاگ سکتا ہے، غمی میں جاگ سکتا ہے، سفر میں جاگ سکتا ہے، لیکن آسمان سے اللہ پاک دولت برسا رہے ہیں، اس کو سمیٹنے کے لیے ہم سے نہیں جاگا جاتا۔ اسے اکٹھا کرنے کے لیے ہم کیسے جاگ سکتے ہیں؟ اور باقی دنوں میں تو چٹنی، کبھی دال، کبھی ساگ، اس قسم کا کھانا ملتا ہے، کچھ نہ کچھ اٹھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ایسا پروگرام بنایا کہ اس رات کو حلوہ اتنا کھایا ویسے بھی اٹھا ہی نہیں جاتا۔ مدعی سست گواہ چست، دینے والا آوازیں دے رہا اللہ خدا مالک کائنات خالق دو جہاں آواز دے، اور حاجت مند ضرورت مند بندہ سویا ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو معافی ملتی ہے، پر 3 قسم کے آدمیوں کی اس رات میں بھی نجات نہیں۔ وہ 3 قسم کے آدمی کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلا وہ مشرک ہے جو اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، نبی کو، ولی کو، قطب ابدال کو، پیر فقیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں شامل کرتا ہے۔ وہ مجھے بیٹا دے سکتا ہے، وہ میرے کاروبار میں برکت ڈال سکتا ہے، وہ بارش برسا سکتا ہے، وہ بارش ہٹا سکتا ہے، فلاں آدمی میرے دکھ کو دور کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ فرمایا آج کی برکت والی رات میں بھی، سخاوت والی رات میں بھی، رحمتوں والی رات میں بھی، جبکہ بخشنے کے لیے آسمان دنیا پہ آئے ہوئے ہیں، شرک ایسی لعنت ہے کہ مشرک کی اس رات میں بھی نجات نہیں۔ فرمایا دوسرا آدمی کون ہے جس کی نجات نہیں؟ سرکار مدینہ کا ارشاد گرامی ہے، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، دل میں حسد رکھنے والا، یہ میرا بھائی ہے میں غریب کیوں ہوں، یہ امیر کیوں ہے، یہ میرا بھائی ہے اس کے 4 بیٹے کیوں، میرا 1 بیٹا کیوں، اس کے 8 بیٹے کیوں، میرا 1 بھی کیوں نہیں۔ فرمایا تو کون ہے؟ اولاد دینے والا میں، مال دینے والا میں، تندرستی زندگی دینے والا میں، ارے تو کون ہے؟ سڑنے والا، جلنے والا، اسی کا نام حسد ہے۔ فرمایا برکتوں والی رات میں عام سخاوت ہوئی بخشش کی، اس دن بھی نجات نہ ہو سکی، عورت ہو یا مرد، منہ بنا بنا کر کے بات کرنا، ہاں جی اللہ میاں بھی بھرتے کو بھرتا ہے، پتہ ملتا ہے نا عورتوں کو فلاں گھر میں لڑکا پیدا ہوا، اجی ان کے یہاں تو روز ہی پیدا ہوتے ہیں، ہمارا کیا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، گناہ ہے۔ حالانکہ تم اس کے لڑکے کو مار نہیں سکتے، تم اس کی اولاد کو واپس نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ ایسی رحمتوں والی رات میں بھی مغفرت سے رہ گئے، بخشش سے رہ گئے، نجات سے رہ گئے۔ اور تیسرے درجے پہ فرمایا وہ آدمی مرد ہو یا عورت جو اس رات میں بدکاری کرے، زنا کرے، غسل کرے، غسل بے غسلہ پڑا رہے بدکاری کر کے، ہر گھر میں فرشتے جا جا کر کے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتوں کا حکم ہے فرشتوں جاؤ آج تو گھر گھر میں جا کر کے لوگوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ جو سجدے میں پڑھ کے رحمت کی دعائیں مانگ رہا ہے، خیر و برکت کی دعائیں مانگ رہا ہے، میں تو یہاں دینے کے لیے قریب آ گیا اپنے بندوں کے، جبریل جاؤ آج مانگنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔
آج جنہوں نے خیرات کی، آج جنہوں نے روزی بڑھانے کے لیے اپنے دونوں تینوں ہیلے بنائے، عبادت بھی کی، صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کی، ان کی روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اضافہ کر دو۔ تو تین قسم کے آدمیوں کی نجات اس رحمت والی برکت والی رات میں بھی نہیں۔ ادھر سنت تھا قبرستان میں جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کیوں گئے؟ امت کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ اس لیے لوگوں، آج کی رات تو عاجزی کی رات ہے، قبرستان میں جاؤ گے باپ یاد آئے گا، بھائی یاد آئیں گے، رشتہ دار یاد آئیں گے، یہ فلاں سویا ہوا ہے، یہاں پہ اماں سوئی ہوئی ہے، یہاں پہ ابا جان سوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ وہ میری پیاری رفیق حیات بیگم سوئی ہوئی ہے۔ جب قبروں میں جاؤ گے تو تمہیں یاد آئے گی یہ بات، جو مثال توتی ہے خوش بنا دم گفتگو تھے کو ہر دشا، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں۔ کل جو عدالتوں میں بیٹھ کر کے فیصلے لکھا کرتے تھے، جو کوٹھی اور محل ماڑیوں میں رہتے تھے، جاؤ حسن پروانے کے قبرستان میں جا کر آواز دو، ججو بولو، افسروں آواز دو، بڑے بڑے سرمایہ داروں تمہارا حال کیا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ تم قبرستان میں جاؤ گے ایک ایک یاد آئے گا، یہ کس طرح کی بات کیا کرتا تھا، کیسا اس کا بدن تھا، کس طرح پہ اللہ نے جمال دیا تھا، خوبصورت کیسی تھی، خوبصورت نوجوان کیسا تھا، ارے نوجوان سر سے پیر تک دیکھنے کے قابل تھا، آج مٹی نے تیرا کیا حال کر دیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ بجٹ کی رات ہے، یہ تقسیم کی رات ہے، یہ موت کی فہرست بننے کی رات ہے، یہ پیدا ہونے والوں کی فہرست بننے کی رات ہے، یہ روزی تقسیم کرنے کی رات ہے۔ فرمایا یفرق کل امر، ہر امر کو آج طے کر دیا جائے گا۔ رحمتاً من ربک، او لوگو میں تو اس رات میں رحمت کی بارش برسانے آیا ہوں، میں تو تمہیں رحمت کی چادر میں لپیٹنے آیا ہوں، میں تو تمہاری خطاؤں کو بخش کے اپنا بنانے آیا ہوں۔ اور اگر تم اتنے سنگ دل ہو گئے، پتھر دل ہو گئے، گھر میں تم یاد نہیں کر سکتے، کوٹھی میں تمہیں یاد نہیں آتی بات، تو آؤ قبرستان میں، چاروں طرف چہل پہل میں رہنے والے لوگ آج اندھیرے میں، سناٹے میں، درختوں کے بیچ میں، آج وہ بولنے والے کہاں کہ یہ سرائے دیر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ رحمتم من ربک، یہ اس رب کی طرف سے رحمت کا وقت آ پہنچا۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس رات میں کمائی کریں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس رات میں کمائیں۔ آگے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، او لوگوں جس طرز پہ مانگو گے، جتنی عاجزی کر کے مانگو گے، رو کے مانگو گے یا یوں ہی مانگو گے، سجدے میں سر رکھ کر مانگو گے، وضو کر کے مانگو گے، استغفار کر کر کے رو رو کے دعا کر کے مانگو گے، میں سنوں گا بھی، میں اچھی طرح سے جانتا بھی ہوں، ساری چیزیں میرے سامنے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون ہے جو اس رات میں، اصل میں بادشاہ لوگ کبھی کبھی سال میں سالگرہ منایا کرتے ہیں اور اس میں رعایا کو انعام دیا کرتے ہیں کہ آؤ آج انعام کا دن ہے۔ ہارون الرشید نے بھی سالگرہ منائی، انعام کا دن مقرر کیا، کپڑے رکھے، برتن رکھے، زیورات رکھے، کھانے پینے کا سامان رکھا، لوگوں میں اعلان کر دیا آؤ
اور مانگ کے لے جاؤ، پر سوال ایک چیز کا کرنا، دو نہیں ملیں گے۔ کوئی برتن مانگ رہا تھا، کوئی زیور طلب کر رہی تھی، کوئی کپڑے لے رہی تھی، کوئی کسی چیز کو پسند کرتا تھا۔ ہارون الرشید کے پاس اس کی باندھی کھڑی تھی، کہنے لگی، ہارون الرشید نے کہا تو بھی مانگ لے۔ اس نے کہا مجھے بھی مل جائے گا؟ کہ ہاں مل جائے گا۔ کہ پھر کیا مانگوں؟ کہ جو تیرا جی چاہے وہ مانگ لے۔ باندھی آگے بڑھی اور ہارون الرشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی تجھے مانگتی ہے۔ برتن مانگوں تو کپڑا نہیں ملتا، ایک چیز کا اعلان ہے، زیور مانگوں تو کپڑا نہیں ملتا، جو چیز مانگوں تو باقی سب سے محروم رہتی ہوں، میں تجھے کیوں نہ مانگ لوں جس نے یہ سارا جہان سجایا ہوا ہے۔ اور لوگوں، کسی سے کیا ملے گا؟ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ آؤ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑو، جہاں سب کچھ ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سال میں انعام کی رات رکھی ہے، عام مغفرت اور عام لوٹ کی رات ہے۔ بس خزانوں کے منہ کھول دیے، مانگو جس نے جو مانگنا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ میاں کیا کیا دے گا اور کس کس کو دے گا؟ دنیا ہے مانگنے والی بھی، خدا جانے کتنے لوگ رویں گے مانگیں گے، مجھے ہی کیا نعرہ دے گا، میری تو باری آئے گی کہ نہ آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض، او کملے میری قدرت کو محدود نہ سمجھ، میں تو زمین و آسمان کا مالک ہوں، میں مشرق میں رہنے والے کی بھی سنوں گا، مغرب میں رہنے والے کی بھی سنتا ہوں، شمال والے کی بھی سنتا ہوں، جنوب والے کی بھی سنتا ہوں۔ رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب میں، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سمندر، درخت، نباتات، کھیتی باڑی، دریا، تمام چیزوں کا میں مالک۔ وما بینہما ان کنتم موقنین، تم یقین کرنے والے بنو، سب کچھ دینے والا میں۔ الہی کچھ کسی اور سے بھی تو ملے گا۔ ہمیں تو لوگ یوں بھی بتاتے ہیں کہ چپڑاسی کے بغیر افسر سے ملاقات نہیں، بیڑیوں کے بغیر کوٹھے پہ جانا ممکن نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، چپڑاسی کو پرے کرو، پیڑی زینوں کو پرے کرو، تم پیڑیوں کی ضرورت تو تب پڑے جب تمہارا خدا کوٹھے پہ بیٹھا ہو، چپڑاسیوں کی ضرورت تو تمہیں تب پڑے جب تمہارا خدا کوٹھیوں میں ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، او لوگوں تمہارا پروردگار ہر وقت حی و قیوم، ہر وقت زندہ، مشکل کشا، حاجت روا، اور فرمایا کہیں آنے کی جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری سیاہ رگوں سے بھی قریب ہوں۔ جھکنے والے بنو، عاجزی کرنے والے بنو، مانگنے والے بنو۔ اللہ میاں سب کچھ دے دے گا، اولاد بھی، روزی بھی، رزق بھی، تنگی بھی، فراخی بھی، گناہوں سے مغفرت بھی، سب کر دے گا۔ فرمایا ہاں سب کر دوں گا، لیکن وہی تخصیص جو میرے حبیب نے تمہیں بتلائی ہے ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا تم تو کیا ہو دینے کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں قربان جاؤں مولا کریم تیرے کلام پاک کے۔ فرمایا لوگوں اکڑ اکڑ کے سوچتے ہو میں تمہیں تو کیا نہ کھلاؤں گا، تمہارے باپ دادوں کو بھی میں نہیں کھلایا تھا۔ ربکم، میں تمہارا بھی رب ہوں، وَرَبُّ آبائکم الاولین، تمہارے جو بڑے تھے، تمہارے جو باپ دادا تھے، ان کو بھی میں نے کھلایا، اگر میں نہ پالتا تو مر جاتا۔ میں نے روزی دی، میں نے ہی گناہوں کی بخشش دی، اور میں نے ہی نجات دی، میں نے ہی مقدموں میں سے چھڑایا، اور میں نے ہی لوگوں کے ظلم سے نجات دلوائی۔ تو آج وقت ہے، کل کی شام کی رات 15ویں رات ہے، حدیث میں ہے کہ جو تمام رات عبادت کرے، صبح کا روزہ رکھے، اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے تمام سال روزے ہی رکھے۔ ایک روزے کا ثواب تمام سال کے روزوں کے رکھنے کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ اور بھئی یہ تو ٹھیک نہیں کہ تمام رات عبادت کی، صبح کی نماز کا وقت آیا بس عورتیں اور مرد یوں طرح سر لگایا اور فجر کی فرض غائب کر دی ہے، جس سے تو سو جانا بہتر ہے۔ عموماً لوگ ایسا کرتے، ساری رات پھرتے رہے، صبح کی جماعت کی نماز قضا ہوگی نا،
مغرب کی، اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اس رات کی خیر و برکات سے وہ آدمی مستفید ہوگا جو مغرب کی بھی جماعت کی نماز ادا کرے اور عشاء کی بھی جماعت کی نماز ادا کرے اور فجر کی بھی جماعت کی نماز ادا کرے. اور اگر دونوں تینوں وقتوں کی جماعت کی نماز چھوڑ دی تو ساری رات کے نفل کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو تینوں وقتوں کی جماعت کا ثواب ملتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ انعام والی رات ہماری زندگی میں ہمیں دی، بخشش والی رات آ گئی، شب برات آ گئی، چھٹکارے کی رات آ گئی، جلوے کی رات آ گئی، اللہ پاک سے مانگنے کی رات آ گئی. اب جسے جتنی ضرورت ہو، جس قدر ضرورت ہو، جیسے حال ہو، رو رو کے، عاجزی کر کر کے، تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کر، ارے وہ ہے اس سے لاکھ مرتبہ مانگ، تجھے ایک مرتبہ بھی مینا نہیں دینے آتا. جتنی بھی تیری حاجت ہے ایک ایک کا نام لے لے کر دعا مانگ. الہی قوت دے، صحت دے، امن دے، امان دے، مخلوق کے لیے، ملک کے لیے، اپنے اپنے بال بچوں کے لیے. جو اللہ میاں کے حکم سے دنیا سے رخ، دیکھو کتنی عام رات ہے، فرمایا جو زندہ ہے وہ تو ہے ہی، اس رات میں تو اپنے مرے ہوئے بہن بھائیوں کو بھی شامل کر لو جو تم سے الگ ہو گئے، قبروں میں چلے گئے. آج کی رات تو اتنی عام ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگو اور قبرستان میں آ کے مانگو. اس لیے سنت یہ ہے کہ تمام رات آدمی عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، درود شریف کی تسبیح کرے، استغفار کرے، نفل پڑھے، جو چاہے کرے، صلاۃ التسبیح پڑھے، بکواس نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، گالی نہ دے، اور بقدر ضرورت کھائے، صبح کا روزہ رکھے. جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں لکھا، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے آدمی اپنی تقدیر میں زیادہ روزی لکھوانے. یعنی کل تقدیری سودے ہوں گے، کل تقدیریں بدلیں گی سال بھر کے لیے. اس لیے مقدرات ماہو، اللہ میاں سے زیادہ مانگو. فرمایا بل ہم فی شکی یلعبون، لوگوں میں تمہیں قرآن سناتا ہوں اور تم کھیل تماشا سمجھ کر پرے کو بھاگ جاتے ہو. ساری چیزوں کی دعا مانگو، یا اللہ اچھے افسر، اچھی حکومت، اچھا نظام، اچھا کھانا پینا. اب بندے کے سامنے کہو گے نا اللہ میاں 1 لاکھ روپیہ دے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، اور اللہ میاں سے علیحدہ بیٹھ کر تو کروڑ مانگ لے، وہ تجھے کبھی نہیں کہتا کیوں مانگ رہا ہے. جو مرضی آئے مانگ، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمت فرمائی، کرم فرمایا کی، اور صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دیتے ہیں، اس رب کی نداؤں پہ آمین کہو، لبیک کہو، اپنی ایک ایک حاجت کے متعلق سوال کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس رات کی خیر و برکات سے مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے روزی رزق میں برکت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیلۃ مبارکہ، جس کو خدا برکت والی رات بتائے اس میں خدا جانے کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی سعادتیں ہوں گی، کتنی خوش بختی ہوں گی ہم لوگوں کے لیے اگر ہم اپنا دامن پھیلا کر اللہ کی حضور میں مانگنا شروع کریں. کسی بیمار کے پاس بیٹھنا پڑے تو ایک رات کا جاگنا آسان، گاڑی میں سفر کرنا پڑے تو رات کا جاگنا آسان، شادی میں اگر رات دن کام کرنا پڑے اس میں جاگنا آسان. اگر کوئی کہے کہ مجھے نیند آئی یا نہیں تھی، شادیاں کے جھاڑے ہو جو کتنے بندہ سو سکتا ہے. شادی میں جاگ سکتا ہے، غمی میں جاگ سکتا ہے، سفر میں جاگ سکتا ہے، لیکن آسمان سے اللہ پاک دولت برسا رہے ہیں، اس کو سمیٹنے کے لیے ہم سے نہیں جاگا جاتا. اسے اکٹھا کرنے کے لیے ہم کیسے جاگ سکتے ہیں؟ اور باقی دنوں میں تو چٹنی، کبھی دال، کبھی ساگ، اس قسم کا کھانا ملتا ہے، کچھ نہ کچھ اٹھنے کی توفیق ہو جاتی ہے. ایسا پروگرام بنایا کہ اس رات کو حلوہ اتنا کھایا ویسے بھی اٹھا ہی نہیں جاتا. مدعی سست گواہ چست، دینے والا آوازیں دے رہا اللہ خدا مالک کائنات خالق دو جہاں آواز دے، اور حاجت مند ضرورت مند بندہ سویا ہوا ہے.
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو معافی ملتی ہے، پر 3 قسم کے آدمیوں کی اس رات میں بھی نجات نہیں. وہ 3 قسم کے آدمی کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلا وہ مشرک ہے جو اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے. نبی کو، ولی کو، قطب ابدال کو، پیر فقیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں شامل کرتا ہے. وہ مجھے بیٹا دے سکتا ہے، وہ میرے کاروبار میں برکت ڈال سکتا ہے، وہ بارش برسا سکتا ہے، وہ بارش ہٹا سکتا ہے، فلاں آدمی میرے دکھ کو دور کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. فرمایا آج کی برکت والی رات میں بھی، سخاوت والی رات میں بھی، رحمتوں والی رات میں بھی، جبکہ بخشنے کے لیے آسمان دنیا پہ آئے ہوئے ہیں، شرک ایسی لعنت ہے کہ مشرک کی اس رات میں بھی نجات نہیں. فرمایا دوسرا آدمی کون ہے جس کی نجات نہیں؟ سرکار مدینہ کا ارشاد گرامی ہے، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، دل میں حسد رکھنے والا. یہ میرا بھائی ہے، میں غریب کیوں ہوں، یہ امیر کیوں ہے؟ یہ میرا بھائی ہے، اس کے 4 بیٹے کیوں، میرا 1 بیٹا کیوں؟ اس کے 8 بیٹے کیوں، میرا 1 بھی کیوں نہیں؟ فرمایا تو کون ہے؟ اولاد دینے والا میں، مال دینے والا میں، تندرستی زندگی دینے والا میں. ارے تو کون ہے؟ سڑنے والا، جلنے والا. اسی کا نام حسد ہے. فرمایا برکتوں والی رات میں عام سخاوت ہوئی بخشش کی، اس دن بھی نجات نہ ہو سکی، عورت ہو یا مرد. منہ بنا بنا کر کے بات کرنا، ہاں جی اللہ میاں بھی بھرتے کو بھرتا ہے. پتہ ملتا ہے نا عورتوں کو فلانے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، اجی ان کے یہاں تو روز ہی پیدا ہوتے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہے، گناہ ہے. حالانکہ تم اس کے لڑکے کو مار نہیں سکتے، تم اس کی اولاد کو واپس نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ ایسی رحمتوں والی رات میں بھی مغفرت سے رہ گئے، بخشش سے رہ گئے، نجات سے رہ گئے. اور تیسرے درجے پہ فرمایا وہ آدمی مرد ہو یا عورت جو اس رات میں بدکاری کرے، زنا کرے، غسل کرے، غسل بے غسلہ پڑا رہے، بدکاری کر کے. ہر گھر میں فرشتے جا جا کر کے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. فرشتوں کا حکم ہے فرشتوں جاؤ آج تو گھر گھر میں جا کر کے لوگوں کی دعاؤں پہ آمین کہو. جو سجدے میں پڑھ کے رحمت کی دعائیں مانگ رہا ہے، خیر و برکت کی دعائیں مانگ رہا ہے، میں تو یہاں دینے کے لیے قریب آ گیا اپنے بندوں کے. جبریل جاؤ آج مانگنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو. آج جنہوں نے خیرات کی، آج جنہوں نے روزی بڑھانے کے لیے اپنے دونوں تینوں ہیلے بنائے، عبادت بھی کی، صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کی، ان کی روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اضافہ کر دو. تو 3 قسم کے آدمیوں کی نجات اس رحمت والی برکت والی رات میں بھی نہیں. ادھر سنت تھا قبرستان میں جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کیوں گئے؟ امت کے لیے نمونہ بنانا تھا. اس لیے لوگوں آج کی رات تو عاجزی کی رات ہے. قبرستان میں جاؤ گے باپ یاد آئے گا، بھائی یاد آئیں گے، رشتہ دار یاد آئیں گے. یہ فلاں سویا ہوا ہے، یہاں پہ اماں سوئی ہوئی ہے، یہاں پہ ابا جان سوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ وہ میری پیاری رفیق حیات بیگم سوئی ہوئی ہے. جب قبروں میں جاؤ گے تو تمہیں یاد آئے گی یہ بات جو مثال توتی ہے خوش بنا دم گفتگو تھے کو ہر دشا، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں. کل جو عدالتوں میں بیٹھ کر کے فیصلے لکھا کرتے تھے، جو کوٹھی اور محل ماڑیوں میں رہتے تھے، جاؤ حسن پروانے کے قبرستان میں جا کر آواز دو، ججو بولو، افسروں آواز دو، بڑے بڑے سرمایہ داروں تمہارا حال کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم قبرستان میں جاؤ گے ایک ایک یاد آئے گا.
یہ کس طرح کی بات کیا کرتا تھا، کیسا اس کا بدن تھا، کس طرح پہ اللہ نے جمال دیا تھا، خوبصورت کیسی تھی، خوبصورت نوجوان کیسا تھا. ارے نوجوان سر سے پیر تک دیکھنے کے قابل تھا، آج مٹی نے تیرا کیا حال کر دیا. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ بجٹ کی رات ہے، یہ تقسیم کی رات ہے، یہ موت کی فہرست بننے کی رات ہے، یہ پیدا ہونے والوں کی فہرست بننے کی رات ہے، یہ روزی تقسیم کرنے کی رات ہے. فرمایا یفرق کل امر، ہر امر کو آج طے کر دیا جائے گا. رحمتاً من ربک، او لوگو میں تو اس رات میں رحمت کی بارش برسانے آیا ہوں، میں تو تمہیں رحمت کی چادر میں لپیٹنے آیا ہوں، میں تو تمہاری خطاؤں کو بخش کے اپنا بنانے آیا ہوں. اور اگر تم اتنے سنگ دل ہو گئے، پتھر دل ہو گئے، گھر میں تم یاد نہیں کر سکتے، کوٹھی میں تمہیں یاد نہیں آتی بات، تو آؤ قبرستان میں چاروں طرف چہل پہل میں رہنے والے لوگ آج اندھیرے میں، سناٹے میں، درختوں کے بیچ میں آج وہ بولنے والے کہاں کہ یہ سرائے دیر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. رحمتم من ربک، یہ اس رب کی طرف سے رحمت کا وقت آ پہنچا. خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس رات میں کمائی کریں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس رات میں کمائیں. آگے فرمایا انہ هو السمیع العلیم. او لوگوں جس طرز پہ مانگو گے، جتنی عاجزی کر کے مانگو گے، رو کے مانگو گے یا یوں ہی مانگو گے، سجدے میں سر رکھ کر مانگو گے، وضو کر کے مانگو گے، استغفار کر کر کے رو رو کے دعا کر کے مانگو گے، میں سنوں گا بھی، میں اچھی طرح سے جانتا بھی ہوں، ساری چیزیں میرے سامنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون ہے جو اس رات میں، اصل میں بادشاہ لوگ کبھی کبھی سال میں سالگرہ منایا کرتے ہیں اور اس میں رعایا کو انعام دیا کرتے ہیں کہ آؤ آج انعام کا دن ہے. ہارون الرشید نے بھی سالگرہ منائی، انعام کا دن مقرر کیا، کپڑے رکھے، برتن رکھے، زیورات رکھے، کھانے پینے کا سامان رکھا، لوگوں میں اعلان کر دیا آؤ اور مانگ کے لے جاؤ. پر سوال ایک چیز کا کرنا، دو نہیں ملیں گے. کوئی برتن مانگ رہا تھا، کوئی زیور طلب کر رہی تھی، کوئی کپڑے لے رہی تھی، کوئی کسی چیز کو پسند کرتا تھا. ہارون الرشید کے پاس اس کی باندھی کھڑی تھی، کہنے لگی، ہارون الرشید نے کہا تو بھی مانگ لے. اس نے کہا مجھے بھی مل جائے گا، کہ ہاں مل جائے گا. کہ پھر کیا مانگوں؟ کہ جو تیرا جی چاہے وہ مانگ لے. باندھی آگے بڑھی اور ہارون الرشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی تجھے مانگتی. برتن مانگوں تو کپڑا نہیں ملتا، ایک چیز کا اعلان ہے، زیور مانگوں تو کپڑا نہیں ملتا، جو چیز مانگوں تو باقی سب سے محروم رہتی ہوں، میں تجھے کیوں نہ مانگ لوں جس نے یہ سارا جہان سجایا ہوا ہے. اور لوگوں کسی سے کیا ملے گا؟ کوئی کچھ نہیں دے سکتا. آؤ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑو، جہاں سب کچھ ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالی سال میں انعام کی رات رکھی ہے، عام مغفرت اور عام لوٹ کی رات ہے. بس خزانوں کے منہ کھول دیے، مانگو جس نے جو مانگنا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ میاں کیا کیا دے گا اور کس کس کو دے گا؟ دنیا ہے مانگنے والی بھی، خدا جانے کتنے لوگ رویں گے، مانگیں گے مجھے ہی کیا نعرہ دے گا، میری تو باری آئے گی کہ نہ آئے گی. اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض، او کملے میری قدرت کو محدود نہ سمجھ، میں تو زمین و آسمان کا مالک ہوں.
میں مشرق میں رہنے والے کی بھی سنوں گا، مغرب میں رہنے والے کی بھی سنتا ہوں، شمال والے کی بھی سنتا ہوں، جنوب والے کی بھی سنتا ہوں۔ رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب میں، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سمندر، درخت، نباتات، کھیتی باڑی، دریا، تمام چیزوں کا میں مالک۔ وما بینہما ان کنتم موقنین، تم یقین کرنے والے بنو، سب کچھ دینے والا میں۔ الہی کچھ کسی اور سے بھی تو ملے گا۔ ہمیں تو لوگ یوں بھی بتاتے ہیں کہ چپڑاسی کے بغیر افسر سے ملاقات نہیں، بیڑیوں کے بغیر کوٹھے پہ جانا ممکن نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں چپڑاسی کو پرے کرو، پیڑی زینوں کو پرے کرو، تم پیڑیوں کی ضرورت تو تب پڑے جب تمہارا خدا کوٹھے پہ بیٹھا ہو، چپڑاسیوں کی ضرورت تو تمہیں تب پڑے جب تمہارا خدا کوٹھیوں میں ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، او لوگوں تمہارا پروردگار ہر وقت حی و قیوم، ہر وقت زندہ، مشکل کشا، حاجت روا، اور فرمایا کہیں آنے کی جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری سیاہ رگوں سے بھی قریب ہوں۔ جھکنے والے بنو، عاجزی کرنے والے بنو، مانگنے والے بنو۔ اللہ میاں سب کچھ دے دے گا، اولاد بھی، روزی بھی، رزق بھی، تنگی بھی، فراخی بھی، گناہوں سے مغفرت بھی، سب کر دے گا۔ فرمایا ہاں سب کر دوں گا، لیکن وہی تخصیص جو میرے حبیب نے تمہیں بتلائی ہے ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا تم تو کیا ہو دینے کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں قربان جاؤں مولا کریم تیرے کلام پاک کے۔ فرمایا لوگوں اکڑ اکڑ کے سوچتے ہو میں تمہیں تو کیا نہ کھلاؤں گا، تمہارے باپ دادوں کو بھی میں نہیں کھلایا تھا۔ ربکم، میں تمہارا بھی رب ہوں، وَرَبُّ آبائکم الاولین، تمہارے جو بڑے تھے، تمہارے جو باپ دادا تھے، ان کو بھی میں نے کھلایا۔ اگر میں نہ پالتا تو مر جاتا۔ میں نے روزی دی، میں نے ہی گناہوں کی بخشش دی، اور میں نے ہی نجات دی، میں نے ہی مقدموں میں سے چھڑایا، اور میں نے ہی لوگوں کے ظلم سے نجات دلوائی۔ تو آج وقت ہے، کل کی شام کی رات 15ویں رات ہے، حدیث میں ہے کہ جو تمام رات عبادت کرے، صبح کا روزہ رکھے، اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے تمام سال روزے ہی رکھے۔ ایک روزے کا ثواب تمام سال کے روزوں کے رکھنے کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ اور بھئی یہ تو ٹھیک نہیں کہ تمام رات عبادت کی، صبح کی نماز کا وقت آیا بس عورتیں اور مرد یوں طرح سر لگایا اور فجر کی فرض غائب کر دی ہے، جس سے تو سو جانا بہتر ہے۔ عموماً لوگ ایسا کرتے سر رات پھرتے رہے، صبح کی جماعت کی نماز قضا ہوگی نا، مغرب کی۔ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اس رات کی خیر و برکات سے وہ آدمی مستفید ہوگا جو مغرب کی بھی جماعت کی نماز ادا کرے، اور عشاء کی بھی جماعت کی نماز ادا کرے، اور فجر کی بھی جماعت کی نماز ادا کرے۔ اور اگر تینوں وقتوں کی جماعت کی نماز چھوڑ دی تو ساری رات کے نفل کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو تینوں وقتوں کی جماعت کا ثواب ملتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ انعام والی رات ہماری زندگی میں ہمیں دی، بخشش والی رات آ گئی، شب برات آ گئی، چھٹکارے کی رات آ گئی، جلوے کی رات آ گئی، اللہ پاک سے مانگنے کی رات آ گئی۔ اب جسے جتنی ضرورت ہو، جس قدر ضرورت ہو، جیسے حال ہو، رو رو کے، عاجزی کر کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر، ارے وہ ہے اس سے 1,00,000 مرتبہ مانگ، تجھے 1 مرتبہ بھی مینا نہیں دینے آتا۔ جتنی بھی تیری حاجت ہے ایک ایک کا نام لے لے کر دعا مانگ، الہی قوت دے، صحت دے، امن دے، امان دے، مخلوق کے لیے، ملک کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، جو اللہ میاں کے حکم سے دنیا سے رخ، دیکھو کتنی عام رات ہے، فرمایا جو زندہ ہے وہ تو ہے ہی، اس رات میں تو اپنے مرے ہوئے بہن بھائیوں کو بھی شامل کر لو، جو تم سے الگ ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، آج کی رات تو اتنی عام ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگو اور قبرستان میں آ کے مانگو۔ اس لیے سنت یہ ہے
کہ تمام رات آدمی عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، درود شریف کی تسبیح کرے، استغفار کرے، نفل پڑھے، جو چاہے کرے، صلاۃ التسبیح پڑھے، بکواس نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، گالی نہ دے، اور بقدر ضرورت کھائے، صبح کا روزہ رکھے، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں لکھا، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے آدمی اپنی تقدیر میں زیادہ روزی لکھوانے، یعنی کل تقدیری سودے ہوں گے، کل تقدیریں بدلیں گی سال بھر کے لیے، اس لیے مقدرات ماہو، اللہ میاں سے زیادہ مانگو۔ فرمایا بل ہم فی شکی یلعبون، لوگوں میں تمہیں قرآن سناتا ہوں اور تم کھیل تماشا سمجھ کر پرے کو بھاگ جاتے ہو۔ ساری چیزوں کی دعا مانگو، یا اللہ اچھے افسر، اچھی حکومت، اچھا نظام، اچھا کھانا پینا۔ اب بندے کے سامنے کہو گے نا اللہ میاں 1,00,000 روپیہ دے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، اور اللہ میاں سے علیحدہ بیٹھ کر تو کروڑ مانگ لے، وہ تجھے کبھی نہیں کہتا کیوں مانگ رہا ہے، جو مرضی آئے مانگ، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمت فرمائی، کرم فرمایا کی، اور صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دیتے ہیں، اس رب کی نداؤں پہ آمین کہو، لبیک کہو، اپنی ایک ایک حاجت کے متعلق سوال کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس رات کی خیر و برکات سے مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے روزی رزق میں برکت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لیلۃ مبارکہ، جس کو خدا برکت والی رات بتائے، اس میں خدا جانے کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی سعادتیں ہوں گی، کتنی خوش بختی ہوں گی ہم لوگوں کے لیے، اگر ہم اپنا دامن پھیلا کر اللہ کی حضور میں مانگنا شروع کریں۔ کسی بیمار کے پاس بیٹھنا پڑے تو ایک رات کا جاگنا آسان، گاڑی میں سفر کرنا پڑے تو رات کا جاگنا آسان، شادی میں اگر رات دن کام کرنا پڑے اس میں جاگنا آسان۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے نیند آئی یا نہیں تھی، شادیاں کے جھاڑے ہو جو کتنے بندہ سو سکتا ہے، شادی میں جاگ سکتا ہے، غمی میں جاگ سکتا ہے، سفر میں جاگ سکتا ہے، لیکن آسمان سے اللہ پاک دولت برسا رہے ہیں، اس کو سمیٹنے کے لیے ہم سے نہیں جاگا جاتا، اسے اکٹھا کرنے کے لیے ہم کیسے جاگ سکتے ہیں؟ اور باقی دنوں میں تو چٹنی، کبھی دال، کبھی ساگ، اس قسم کا کھانا ملتا ہے، کچھ نہ کچھ اٹھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ایسا پروگرام بنایا کہ اس رات کو حلوہ اتنا کھایا ویسے بھی اٹھا ہی نہیں جاتا، مدعی سست گواہ چست، دینے والا آوازیں دے رہا، اللہ خدا مالک کائنات خالق دو جہاں آواز دے، اور حاجت مند ضرورت مند بندہ سویا ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو معافی ملتی ہے، پر 3 قسم کے آدمیوں کی اس رات میں بھی نجات نہیں۔ وہ 3 قسم کے آدمی کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلا وہ مشرک ہے جو اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، کیونکہ اس چینل کے ذریعے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں سبھی طرح کی مکے اور مدینے کی آئٹمیں۔